حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل الصحابہ میں بیان کیا، اور فضائل الصحابہ میں حدیث کا نمبر ہے 137۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالا رآنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر، کہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا، صدیق اکبر میرے پیچھے تھے، میں آگے آگے چل رہا تھا۔ تو جب آقا نے مجھے دیکھا تو آقا نے کیا فرمایا، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما تمشی امام من ہوا خیر منک، اے ابو درداء تجھے کیا ہو گیا، تو اس سے آگے کیوں چل رہا ہے جو تجھ سے بہت بہتر ہے، یعنی تو صدیق اکبر کے آگے کیوں چل رہا ہے، اس سے آگے مت چل جو تجھ سے بہت بہتر ہے۔ اور یہ فرما کے آقا نے اگلی بھی وضاحت کر دی کہ یا ابو بکر صرف ابو درداء تجھ سے بہتر نہیں، بلکہ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس او غربت، بلکہ فرمایا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر صدیق اکبر ہے۔ تو جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے ان لوگوں میں کوئی بہتر ہے تو وہ صدیق اکبر ہے انبیاء کے بعد۔ اب میرے آقا نے اس کی وضاحت ہمیں اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اور اس عقیدے میں کوئی یہاں پہ شک نہیں تھا، کسی کو ابہام نہیں تھا، کسی کو تشکیک نہیں تھی کہ پتہ نہیں انبیاء کے بعد بہتر کون ہے، انبیاء کے بعد افضل کون ہے۔ یہ اتنی وضاحت کے ساتھ آقا نے بتایا تھا کہ ہر مصطفیٰ کا صحابی جانتا بھی تھا، اس عقیدے کو مانتا بھی تھا۔ اب ایک حدیث پاک، یہ تو ابو درداء سے مروی ہے، اب میں 2-3 حدیثیں مولا علی شیر خدا سے روایت کر دیتا ہوں، جو کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے جو افضلیت صدیق اکبر پہ جتنا مولا علی نے بتایا اتنا کسی اور نے نہیں بتایا، یعنی افضلیت صدیق اکبر بزبان مولا علی شیر خدا، اب وہ افضلیت بیان کرتے ہیں۔ اور میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی، آپ نے جب یہ حدیث کی کتاب مرتب کی القول الوسیق فی مناقب الصدیق، کہ صدیق اکبر کی شان پر آپ نے آپ کے مناقب پر جب حدیث پر کتاب لکھی، ساری حدیثیں اور ان کی تحقیق و تخریج ہے، اس کا سب سے آخری جو چیپٹر ہے اس میں مولا علی کی زبان سے شان صدیق اکبر ہے، وہ ساری حدیثیں آپ نے وہاں پہ جمع کی ہیں اور اپنا عقیدہ واضح کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، اور یہ بتانے والے مولا علی شیر خدا ہیں۔ اب امام طبرانی نے حدیث پاک یہ نقل کی ہے موجم الاوسط کے اندر، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 992، اور پھر یہ حدیث جس میں مولا علی خود بیان کرتے ہیں کہ اس امت میں مصطفیٰ کے بعد بہتر کون ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 31950۔ پھر حدیث یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 880۔ ان ابی جحیفہ، ابو جحیفہ روایت کرتے قال علی، کہ کہتے ہیں میں نے خود مولا علی سے سنا، اور مولا علی نے فرمایا کہ خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، مولا علی فرماتے ہیں اس امت میں النبی یعنی آقا کے بعد بہتر کون ہے، فرمایا ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد جو بہتر ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اب یہ راوی ہے مولا علی شیر خدا، اور میں نے آپ کو اس کے 3 ریفرنس بتائے ہیں، اگر فقط مولا علی کی ہی بیان کردہ روایتوں کو لے لیں اور یہی صدیق اکبر کی افضلیت پر اور افضلیت میں قطعیت پر، یہی سب سے بڑی دلیلیں ہیں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، اب یہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ اب اس پر میں 1-2 روایتیں اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس میں صحیح بخاری میں کتاب المناقب اور حدیث کا نمبر ہے 3468، جس میں مولا علی شیر خدا خود بتاتے ہیں کہ اس امت میں آقا کے بعد سب سے بہتر کون ہے، صدیق اکبر۔ اب صحیح بخاری میں حدیث آ گئی، پھر صحیح بخاری کے بعد سنن ابو داود، اس میں حدیث کا نمبر ہے 4629۔ پھر امام احمد بن حنبل اس حدیث کو فضائل الصحابہ میں بیان کرتے ہیں، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 445۔ مولا علی شیر خدا سے
سوال کیا آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ کالا کل تو لے ابی، کہتے ہیں میں نے اپنے والد مولا علی شیر خدا علیہ السلام ان سے پوچھا، کیا کہا؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے میرے والد گرامی، اے علی شیر خدا ذرا بتائیں اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کالا علی جن، مولا علی نے جواب دیا ابو بکر، مصطفیٰ کے بعد کوئی بہتر ہے تو وہ ابو بکر ہے. پھر وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کل تو ثم من، میں نے مولا علی سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ اچھا ابو بکر کے بعد کون بہتر ہے؟ تو قال علی ثم عمر، مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد عمر بن خطاب بہتر ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، میں ڈر گیا کہ اب تیسرا پوچھا نا ان کے بعد کون ہے، تو مولا علی عثمان بن عفان کا نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے بعد کون بہتر ہے، تو کل تو میں نے فوراً پوچھا کہ ثم انت، کہ عمر کے بعد پھر آپ ہی ہیں نا بہتر امت میں، پھر آپ ہی ہیں تیسرے نمبر پہ بہتر. تو مولا علی کیا کہتے ہیں کالا ما انا الا رجل من المسلمین، پر میں تو نہیں ہوں بہتر ان کے بعد، بلکہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں. اب یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، اور صحیح بخاری میں یہ آیا ہے، پھر اس ابو داؤد میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے. تو ہم دیکھیں نا، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے مولا علی ہمیشہ حق پہ ہیں. اور آقا نے جامع ترمذی میں فرمایا تھا اللہم ادر الحق معہ حیث دار، باری تعالیٰ میری دعا ہے علی جدھر جائے حق ادھر جائے. علی ہمیشہ حق پہ ہے، جب علی ہمیشہ حق پہ ہے تو یہ بات کہنے میں بھی علی حق پہ ہے. تو ادھر حق نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ تو ہم مانے کہ مولا علی حق پہ اور ہمیشہ حق پہ ہیں، تو پھر ان باتوں میں پھر وہ حق نظر کیوں نہیں آتا؟ تو جب مولا علی کہہ رہے ہیں تو پھر یہی حق ہے. جنگ صفین ہوئی مولا علی حق پہ، جنگ جمل ہوئی مولا علی حق پہ، ہر مقام پہ علی شیر خدا حق پہ ہے. تو یہ بیان کرنے میں کہ مصطفیٰ کے بعد بہتر صدیق اکبر ہے، ان کے بعد عمر بن خطاب ہے، یہ بیان کرنے میں بھی مولا علی حق پہ ہے. اب اگلی روایت سن لیں. مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے، بلکہ آپ کا دور خلافت تھا، اور اپنے دور خلافت میں، اب یہ تو امت میں سب سے بہتر کی بات ہوئی نا. ایک حدیث پاک اور کوٹ کر دوں، کیونکہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ نے جب تلوار اٹھائی اور جنگوں میں گئے، اور جو آپ نے جنگیں کی لڑے، تو آپ کی تلوار ذوالفقار سے، آپ فرماتے ہیں میری تلوار سے 40,000 دشمن اسلام قتل ہوئے. مولا علی کی تلوار سے 40,000 آپ فرماتے ہیں میری تلوار سے دشمن اسلام قتل ہوئے. تو جس جنگ میں گئے مولا علی اس جنگ میں فاتح بنے. تو ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دور خلافت میں، دور خلافت آپ کا تھا، تو روایت بھی آپ خود کرتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ امام حلبی سیرت الحلبیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 پہ، پھر امام محب الدین تبری ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پہ بیان کرتے ہیں. انا علی، مولا علی سے روایت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اخبرونی ان اشجع الناس. آپ نے لوگوں سے سوال کیا، صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے. مولا علی نے سوال کیا صحابہ کرام سے اپنے دور خلافت میں کہ بتاؤ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے. تو کالو، سارے صحابہ نے کہا انت، آپ ہی سب سے بہادر ہیں، آپ ہی سب سے بہادر. تو کالا، آپ فرماتے ہیں اشجع الناس ابو بکر، کہ سب سے بہادر میں نہیں ہوں بلکہ سب سے بہادر تو صدیق اکبر ہے. سب سے دلیر تو صدیق اکبر ہے. اور یہ کون کہہ رہے؟ مولا علی شیر خدا فرما رہے کہ لوگوں میں سب سے بہادر صدیق اکبر ہے. اب سارے حیران ہوئے، اے علی سب سے بہادر تو آپ ہیں، ہر جنگ میں آپ فاتح ہیں، آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں تو فتح ہوتی ہے، تلوار اٹھاتے کبھی ناکام نہیں آتے، تو سب سے بہادر تو آپ ہی ہیں. تو آپ کی بہادری کے قصے ہیں، کلہ خیبر کو آپ نے اکھاڑا، مرحب کو آپ نے قتل کیا، عمر بن عبد مد کو آپ نے قتل کیا، سارے چرچے تو آپ کے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہادر
صدیق اکبر ہیں. تو آگے آپ نے ایک بات بیان کی, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب بدر کا موقع تھا اور پہلا موقع تھا اسلام اور کفر کے درمیان, پہلی جنگ تھی, سب سے پہلا, اس سے پہلے جنگ ہوئی ہی نہیں, پہلی جنگ ہے. فرمایا اس پہلی جنگ کے موقع پر جب ہم بدر کے مقام پہ تھے, کہتے جعلنا لرسول اللہ عریشن, ہم نے مصطفیٰ کے لیے بدر کے موقع پہ میدان بدر میں ایک چھپر بنایا کہ جس میں مصطفیٰ وہاں رکیں گے چھپر کے اندر. اور کہتے جب چھپر بنا لیا تو پھر ہم نے جو 313 تھے ان میں سے فقلنا من مع رسول اللہ, ہم نے کہا کہ اب یہ جو چھپر ہے مصطفیٰ کا, اس چھپر کے پاس اس کا باڈی گارڈ بن کے کون کھڑے گا, ان مصطفیٰ کی حفاظت دوران جنگ کون کرے گا؟ چونکہ دشمن پہلی جنگ ہے, ان کا نشانہ سیدھا مصطفیٰ کی طرف آنا ہے, چونکہ نہ قائد رہے گا نہ تحریک چلے گی. تو سب سے خطرناک جگہ بدر کے مقام پہ یہی ہے کہ جہاں پہ خطرہ جان کا زیادہ ہونا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں ہم نے کہا یہاں کون کھڑا ہوگا تلوار اٹھا کے, سیکورٹی گارڈ کون ہوگا مصطفیٰ کا؟ کہتے ہم نے ابھی کہا ہی تھا فواللہ ما دنا منا احد الا ابا بکر شاہرا بالسیف علی راس رسول اللہ. کہتے ابھی ہم نے کہا ہی تھا, ابھی کوئی آگے بڑھا ہی نہیں, سب سے پہلے جو آگے بڑھا مصطفیٰ کی سیکورٹی کے لیے وہ صدیق اکبر تھا. آپ تلوار لہراتے ہوئے اس عریش چھپر کے آگے کھڑے ہو گئے, اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, کہتے لا یہوی الیہ الا آبا الیہ, جو ہی کوئی مشرک کافر مصطفیٰ کا دشمن دین اسلام کا دشمن چھپر کے قریب آنے لگتا, صدیق اکبر آگے جھپٹ کے اس پہ حملہ کر کے اس کو جہنم واصل کرتے تھے. کہتے بدر کا موقع جنگ پہلی تھی, ابھی ہم نے کہا ہی تھا کہ چھپر کی حفاظت کون کرے گا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں ہی کروں گا, اور کون کرے گا؟ کہتے ہیں اس لیے سب سے بہادر صدیق اکبر ہے. اب میں نے آپ کو یہ افضلیت کے حوالے سے بھی 2-3 روایتیں بتا دی اور بہادری کے حوالے سے بھی بتا دی. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مولا علی شیر خدا نے اپنی زبان سے بتائی, پھر آقا نے اپنے فرامین سے سمجھائی, تو اب جو مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کی جو اپنی آگے اولاد ہے, یہ محمد بن حنفیہ کا میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کے بیٹے ہیں. پھر مولا علی شیر خدا کی اولاد میں آگے ایک بہت بڑا نام ہے جن کے نام پر پوری فقہ بنائی ہوئی ہے, فقہ جعفریہ. تو فقہ جعفریہ جو کن کے نام پر ہے؟ بولے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ, کوئی اور جعفر تو نہیں ہے, انہی کے نام پر ہے نا. تو جن کے نام پر آج پوری فقہ بنی ہوئی ہے وہ امام جعفر صادق ہیں کون؟ اب ان کا آپ کو عقیدہ بتاتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام, اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے, آپ اپنی زندگی میں یہ جملہ بار بار کہتے تھے. کون سا جملہ؟ آپ فرماتے تھے کہ وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر صدیق مرتین, آپ کہتے تھے میں تو صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں. ہم جعفر صادق کہتے ہیں میں صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں. میں اس کی بھی وضاحت اور یہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل پہ لکھا, پھر صحابہ کرام کی زندگی پر لکھا, انہوں نے جب امام جعفر صادق کا ذکر لکھا تو اس میں اس جملے کو ضرور لکھا ہے. کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں, مطلب ہے ہر ایک نے اس کو لکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں, امام جعفر صادق. تو وہ کہتے ہیں میں دوہرا بیٹا ہوں, اور آج کوئی ان کی بات کرے, ان کے نام پہ فقہ بنائے, لیکن صدیق اکبر کا انکار کرے, ان کے مقام کا, ان کی شان کا, ان کی افضلیت کا انکار کرے, تو یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا یہ آپ سوچیں گے کہ امام جعفر صادق دوہرے بیٹے کیسے ہیں؟ تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں, کیونکہ اگلی بات میں امام جعفر صادق کے حوالے سے میں نے بتانی ہے کہ امام جعفر صادق کا صدیق اکبر کی افضلیت پر عقیدہ کیا تھا, اور وہ اپنے دور کے مخالفین کو جو مولا علی کے دور میں بھی پیدا ہو چکے تھے اور سوال کرتے تھے اے علی شیر خدا, نمبر تو پہلا آپ کا تھا خلافت کا, آپ چوتھے پہ کیوں آئے؟ اور مولا علی جواب دیا کرتے تھے نمبر پہلا میرا نہیں تھا, پہلا انہی کا تھا جو پہلے پہ آئے ہیں, دوسرا انہی کا تھا جو دوسرے پہ آئے ہیں. ان کو اللہ نے مقدم کیا, اللہ نے, وہ روایات میں نے آپ کو پہلے سنائی ہیں. اب چونکہ افضلیت میں مولا علی شیر خدا نے وہ عقیدہ سارا بتایا, اور پھر وہ بات آگے امام جعفر صادق نے اس کو آگے باقیوں تک پہنچایا. تو پہلے تو اس کی وضاحت سن لیں کہ آپ جو کہتے تھے کہ میں صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں, تو دوہرے کس طرح ہیں.
اب اس بات کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے اور پھر امام مزی نے تہذیب الکمال میں بھی لکھا ہے. یہ بڑے بڑے محدث ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں اپنے وقت کے، جنہوں نے صحابہ کرام کی حالات جب لکھے تو پھر ان کی ڈیٹیل میں جب امام جعفر صادق کا ذکر لکھا تو ان کے ساتھ یہ جملہ بھی ضرور لکھا ہے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ میں صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں. اب آپ یہ سمجھ لیں دوہرا بیٹا کیسے ہیں، یعنی دو طرح سے آپ فرماتے ہیں میرا تعلق صدیق اکبر سے بنتا ہے. اور دو طرح سے کیسے بنا آپ سنیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابی بکر. آپ کے دو بیٹے، ایک کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو بیٹی پیدا ہوئی اور محمد بن ابی بکر کو بیٹا پیدا ہوا. جو عبد الرحمن بن ابی بکر کو بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے بیٹی کا نام رکھا اسما، اپنی والدہ کے نام پر. اسما بنت امیس یہ زوجہ تھیں صدیق اکبر کی. تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی بیٹی کا نام اپنی والدہ کے نام پہ رکھا اسما. اور پھر جو محمد بن ابی بکر کو بیٹا پیدا ہوا ان میں بیٹے کا نام رکھا قاسم. ادھر اسما اور ادھر قاسم. اب اسما بھی صدیق اکبر کی پوتی ہیں اور حضرت قاسم بھی صدیق اکبر کے پوتے، یعنی وہ بھی بیٹے کی بیٹی ادھر بھی بیٹے کا بیٹا. تو یہ پوتی اور پوتا جو اسما اور قاسم ہیں ان کا آپس میں نکاح ہوا. یعنی محمد بن ابی بکر نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی سے کیا. یعنی کہ اسما حضرت اسما اور حضرت قاسم کا جب نکاح ہوا تو ان میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام ہے ام فروا. حضرت قاسم اور حضرت اسما ان کا نکاح ہوا تو ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ ام فروا. یہ ام فروا یہ زوجہ بنی تھی امام محمد باقر کی اور یہ والدہ بنی تھی امام جعفر صادق کی. کہ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کی بارات وہ بھیجی صدیق اکبر کے پوتی کی طرف. ام فروا سے نکاح ہوا. تو ام فروا جو ہے یہ والدہ بنی امام جعفر صادق کی اور زوجہ بیوی تھی امام محمد باقر کی. تو پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں، امام جعفر چونکہ والدہ ان کی ام فروا ہے اور ان کی جو والدہ ہے یہ پیچھے دو طریقے سے صدیق اکبر سے جا کے ملتی ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. ماں کی طرف سے اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر اور باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر. یعنی ماں کی طرف سے بھی رشتہ ابو بکر سے جڑا ام فروا کا اور باپ کی طرف سے بھی رشتہ صدیق اکبر سے جڑا. تو یہ ماں ہے ان کا دو طرح سے رشتہ صدیق اکبر سے بنتا ہے. ماں ہے امام جعفر صادق کی، اس لیے آپ کہتے تھے میں تو صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں. اب یہ جملہ چونکہ آپ سنتے ہیں میں نے بولا ہے تو میں نے کہا اس کی وضاحت بھی کر دوں. اب میں امام جعفر صادق کا عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر کیا ہے. جو مولا علی کا اپنا یہ عقیدہ جو آپ تک میں نے پہنچایا تو پھر آگے مولا علی کی اولاد نے بھی یہی عقیدہ آگے بتایا. تو یہ جو بات بتانے لگا ہوں یہ حضرت امام جعفر صادق کا مباحثہ ہوا یا مناظرہ ہوا ایک رافضی کے ساتھ. رافضی وہ ہوتا ہے جو صدیق اکبر اور عمر بن خطاب اور عثمان غنی ان تینوں خلفاء پر مولا علی کو افضلیت دیتا ہے. ان تینوں سے جو اعلیٰ اور افضل سمجھے مولا کائنات کو اور افضل سمجھنے کے بعد ان تینوں کی بے ادبی کرے اور ان پہ طعن و تشنیع کرے، ان کو برا بھلا کہے، برا سمجھے، وہ رافضی ہوتا ہے. اور یہ مولا علی شیر خدا کے اپنے دور میں اس طرح کے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو آپ سے کہتے تھے کہ اے علی شیر خدا نمبر آپ کا پہلا تھا تو آپ پہلے پہ کیوں نہیں آئے. تو او صدیق اکبر ہو، عمر بن خطاب ہو، عثمان غنی ہو تو ان سے پہلے تو آپ تھے. تو آپ جواب دیا کرتے تھے کہ میں پہلے ہوتا تو میں پہلے آتا. صدیق اکبر کو اللہ نے خود اول کیا ہے. اب یہ اسی طرح کی سوچ کا ایک بندہ امام جعفر صادق کے پاس آیا اور یہ بیان کرنے والے جو ہیں ان کا میں سند کے ساتھ بات بتا دوں.
تاکہ کوئی کہے یہ کہاں لکھی ہے تو میں وہ آپ کو حوالہ بھی دے دوں. تو یہ جو بیان کیا جنہوں نے سارے مباحثے کو، ان کا نام ہے ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سعید الانصاری البخاری. مطلب کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کوئی کہے جی بس آواز آئی یا فلاں امام نے کہا اور پیچھے کوئی پتہ نہیں کہ کہنے والا کون ہے، کہاں سے بات چلی ہے. تو یہ جو سند ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے کہاں ہے تو میں نے آپ کو اس لیے ساتھ بتا دیا. اور اس کے جو آخری راوی ہیں، راویوں کی جو چین ہوتی ہے، ان کا نام ہے علی بن صالح. اس کے پیچھے پوری سند ہے اور آخری یہی ہے. تو یہ آگے بیان کرتے ہیں. اور یہ جو ہے ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سعید الانصاری البخاری، یہ مکہ میں بہت بڑے محدث تھے اور یہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے. تو سبقاً یہ مباحثہ جو تھا آپ نے اپنے تلامذہ کو پڑھایا اور آپ کے پھر تلامذہ نے، شاگردوں نے یہ مباحثہ آگے لوگوں تک پہنچایا. تو اب وہ کیا ہے؟ تو علی بن صالح آخری راوی یہ کہتے ہیں جاء رجل من الرافضۃ الی جعفر ابن محمد الصادق، کہ ایک رافضی آیا اور امام جعفر صادق کے پاس آ کے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے ذرا بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہتر کون ہے. اب امام جعفر صادق سے یہ سوال ہوا اور یہی سوال مولا علی سے بھی ہوئے تھے، وہ میں نے آپ کو ان کے جواب بھی بتائے ہیں. اب جب امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ بتائیں کہ من خیر الناس بعد رسول اللہ، فقال جعفر الصادق ابو بکر الصدیق، کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں جو بہتر ہے وہ صدیق اکبر ہے. رافضی نے اس پہ سوال کیا، کہنے لگا وما الحجۃ فی ذالک، اے امام جعفر صادق آپ کے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی ہے کہ اس لوگوں میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر ہے، میں کیسے مان لوں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے دلیل دی. آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کو پڑھا، فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. امام جعفر صادق نے دلیل کے طور پر کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے، یہ قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ آیت دلیل ہے؟ امام جعفر صادق نے اس بندے کو سمجھایا دلیل کیسے بنتی ہے. اب اس کی دلیل بھی سمجھے دلیل بنتی کیسے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قال قوله عز وجل، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اپنے رسول کی مدد کرے گا. یہ کب فرمایا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کے ان برے معاملات کی وجہ سے جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، یعنی ہجرت پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب یہ نکلے تھے وہاں سے اور غار ثور میں جا کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا، تو اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دو میں سے جو دوسرا ہے، جب وہ غار کے اندر تھے اور غار کے اندر پھر مصطفیٰ نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب غار میں 2 تھے اور آقا ساتھ فرماتے ہیں ہم 2 نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اے ابو بکر 2 نہیں بلکہ ہم 3 ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں فمن یکون افضل من اثنین اللہ ثالثہما، اے شخص بتا ان 2 سے کون افضل ہوگا جن 2 کا تیسرا اللہ ہے. یعنی لوگوں میں سب سے افضل یہ 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے. آپ کہتے ہیں وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيُّ، بتائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر سے بھلا افضل کون ہو سکتا ہے کہ جب 2 تھے تو تیسرا اللہ تھا. تو اللہ تو خالق ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں
افضل مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے بعد افضل یہ صدیق اکبر ہے، جو غار میں یتیم ہی تھے نا. تو انبیاء کے بعد انسانوں میں افضل یا کہتے صدیق اکبر ہے. جب یہ بتایا تو پھر اس پر حدیث پاک کوٹ کی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. جب میرے آقا ہجرت کی رات جا رہے تھے اور غار ثور میں داخل ہوئے، غار اس طرح کی تھی، اس کا کوئی زاویہ ایسا تھا کہ جب میرے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ غار میں اپنی جگہ پہ اندر پہنچ گئے تو غار گھومتی گھومتی یوں ایسا اس کا زاویہ تھا کہ جب کافر غار کے دہانے پہ کھڑے تھے، باہر دروازے پہ کھڑے تھے غار کے، آگے سے وہ جالی بن گئی تھی، مکڑی کا جالا تھا، تو اندر نہیں آ رہے تھے. کہتے ہیں اندر کوئی گیا ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا، تو جالا تو ٹوٹا ہی نہیں ہے. لیکن جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں کھڑے کھڑے اگر اپنے پاؤں دیکھ لیتے، کھڑے سامنے نیچے نہیں دیکھ رہے تھے، اگر وہ نیچے دیکھتے تو اندر سے میرے آقا ان کو نظر آ جاتے اور صدیق اکبر بھی نظر آ جاتے. غار کا زاویہ کچھ اس طرح کا تھا. حدیث سے بخاری میں ہے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الی قدمه لابصرنا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین کے قدموں کی طرف دیکھا جو ہمارے سروں کے اوپر تھے اور ہم غار میں تھے. اس وقت میں نے مصطفیٰ سے کہا آقا اگر انہوں نے سے کسی ایک نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا لابصرنا تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے. تو جب میں نے آقا سے یہ کہا کہ ہمیں دیکھ لیں گے، جب دیکھ لیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، تو فقالا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مصطفیٰ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. ادھر قرآن میں اللہ نے فرمایا، ادھر فرمان آقا نے خود بتایا صحیح بخاری میں کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تم کہہ رہے ہو اگر یہ قدموں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا دو کا تیسرا اللہ ہے. تو جب یہ فرمایا تو اس سے امام جعفر صادق نے اس شخص کو جواب دیا کہ جب غار کے اندر دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے تو اس دنیا میں ان دو سے افضل کوئی نہیں، پھر ان دو میں جو سب سے افضل ہے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے بعد افضل ہے تو صدیق اکبر ہے. تو یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر. یہ آیت دلیل ہے. اس پر اس رافضی نے ایک سوال کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کہ غار کے اندر صدیق اکبر ساتھ تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہجرت کی رات تھی، کہتے آقا جو اپنا بستر چھوڑ کے نکلے تو جو بستر مصطفیٰ تھا اب وہ خالی ہو جاتا تو کافروں کو پتہ چل جاتا کہ مصطفیٰ چلے گئے، تو اب بستر پہ بھی کسی کو سلانا تھا. تو وہ کہتا ہے قال له الرافضی فإن علی بن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ غیر جازع ولا فاضع. وہ شخص کہتا ہے کہ ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پہ علی شیر خدا سوئے، اور علی شیر خدا جب بستر پہ تھے تو اس رات بستر مصطفیٰ پہ سونا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، کیونکہ ان کا نشانہ مصطفیٰ کا بستر ہونا تھا، اور جس نے بستر پہ سونا تھا وہ سیدھا موت کو دعوت دینا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اس رات بستر پہ تو مولا علی تھے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ غار میں تھے، تو خطرہ زیادہ یہاں تھا بستر پر. تو بستر پہ جو سویا ہے پھر زیادہ فضیلت والا تو وہ ہے، کیونکہ زیادہ خطرہ ادھر تھا. اور خطرہ ہو کر بھی آگے کہتا ہے غیر جازع ولا فاضع. علی شیر خدا سوئے بستر پہ لیکن گھبراہٹ بھی ان کو کوئی نہیں تھی، پریشانی بھی کوئی نہیں تھی، موت کا خوف بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ مولا علی شیر خدا کو بستر مصطفیٰ پہ نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی فکر تھی، نہ کوئی ڈر تھا. تو اس لیے مولا علی شیر خدا زیادہ افضل ہے بنسبت صدیق اکبر کے. تو اس بات پر امام جعفر صادق نے کیا جواب دیا؟ فقال له جعفر، آپ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ غَيْرَ جَازِعٍ وَلَا فَاضِعٍ. فرمایا ٹھیک ہے اس رات مصطفیٰ کے بستر پہ سونا یہ بڑی شان ہے، اور مولا علی کا نہ گھبرانا اور اس میں کسی پریشانی کا ذہن میں نہ آنا یہ بڑی بات ہے. لیکن فرمایا غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر بھی نہ کسی گھبراہٹ کا شکار تھے نہ کسی ڈر کا شکار تھے. یعنی کہ گھبراہٹ ادھر اگر مولا علی کو نہیں ہے بستر مصطفیٰ پہ تو غار میں بھی صدیق اکبر کو گھبراہٹ نہیں ہے. تو پھر جب غار کے اندر ایک ہے بستر اور ایک ہے بستر والا،
تو بستر پہ زیادہ خطرہ ہونا ہے یا جو بستر والا ہے جو ان کے ساتھ ہوگا اس کو زیادہ خطرہ ہونا ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں زیادہ خطرہ جان جانے کا اس کو ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہے، چونکہ سب کے رخ تو مصطفیٰ کی طرف ہونے ہیں، اور جو آقا کے پاس پہنچنے تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے سینہ تاننا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس بعد میں جانا، پہلے ذرا ادھر آؤ، تو زیادہ خطرہ جان جانے کا ادھر ہے، تو اس لیے افضلیت میں صدیق اکبر آگے ہیں۔ تو اب جب یہ آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کو بھی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی جب غار میں تھے، اس پر اس شخص نے کہا قال له الرجل فإن الله تعالى يقول بخلاف ما تقول، وہ بندہ کہتا ہے اے امام جعفر صادق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو گھبراہٹ نہیں تھی غار میں، تو اللہ تو آپ کی بات کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں قال له جعفر وما قال، تو میں کہ بتا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اب اس شخص نے کہا قال اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فلم یکن ذلک الخوف جازان، تو اس نے کہا یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہا اگر صدیق اکبر کو گھبراہٹ نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، تو لا تحزن کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ جب اللہ کہتا ہے لا تحزن غم نہ کر اے ابو بکر، تو مطلب غم تھا تو اللہ نے کہا نا، کوئی پریشانی تھی تو اللہ نے کہا، تو پتہ چلا غار میں صدیق اکبر پریشان تھے اور بستر پر مولا علی پریشان نہیں تھے، اس لیے مولا علی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب اس شخص نے یہ دلیل دی کہ قرآن میں لا تحزن کے لفظ ہیں کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ صدیق اکبر تھے، تو ان کو اللہ کہتا ہے غم نہ کر، لیکن مولا علی کو کوئی حزن اس بستر پہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، تو جس کو پریشانی نہیں اس کا مقام زیادہ ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو اب آگے بھی وہ ہیں جو کہتے تھے میں صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ اب امام جعفر صادق نے کیسا جواب دیا ہے سنیں ذرا۔ ہم جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قال له جعفر لا، فرمایا یہ جو اللہ کہتا ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، یہ جو حزن ہے نا حزن، فرمایا لأن الحزن غیر الجزع والفزع، حزن جو ہوتا ہے یہ جزع فزع نہیں، یہ گھبراہٹ نہیں، اپنی گھبراہٹ کو حزن نہیں کہتے، اپنی پریشانی کو اپنے بارے میں خوف کو حزن نہیں کہتے، یہ حزن اپنا نہیں ہوتا، حزن اپنوں کا ہوتا ہے، حزن اپنی ذات کا نہیں ہوتا، حزن جن سے پیار ہو ان کا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان حزن ابی بکر، جو صدیق اکبر کا حزن تھا، غم تھا، یہ کیا تھا؟ ان یقتل النبی، کہ مصطفیٰ کو قتل نہ کر دیا جائے، ولا یدان بدین اللہ، فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ ولم یکن حزنہ علی نفسہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ جو صدیق اکبر کا حزن تھا، یہ جو غم تھا، یہ جو پریشانی تھی اپنی نہیں تھی، بلکہ اگر پریشانی تھی تو یہ تھی کہ مصطفیٰ کو قتل نہ کر دیں، ابھی دین پھیلنا شروع ہوا ہے، اگر ابھی موت آ گئی تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ یہ حزن کیا تھا؟ ولا یدان بدین اللہ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ، انہیں فکر تھی تو دین مصطفیٰ کی تھی، صدیق اکبر کو غم تھا تو مصطفیٰ کا تھا، ولم یکن حزنہ علی نفسہ، اور یہ حزن صدیق اکبر کو اپنا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب آگے پھر امام جعفر صادق نے دلیل بھی دی، بات کو چھوڑ نہیں دیا۔ اب تجھے سمجھاتا ہوں یہ حزن صدیق اکبر کو اپنی ذات کا نہیں ہے، اور حزن اپنی ذات کا، غم اپنی ذات کا نہیں ہے، حزن غم ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے یا مصطفیٰ کے لیے۔ آگے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ انہیں اپنی جان کا ڈر تھا، خوف تھا، جزع فزع تھی غار کے اندر، اس لیے اللہ کہتا ہے لا تحزن، فما کیف وقد الصعته اکثر من 100 خریشا فما قال حس ولا ناف۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر کو اپنا خوف تھا، فرمایا وہ بندہ اپنے بارے میں کیا ڈرے گا جس کو سانپ نے 100 سے زیادہ مرتبہ ڈنگ مارا اور اس نے ایک بار بھی زبان سے سی بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں اگر کانٹا لگ جائے نا پاؤں پہ، اچانک آپ چل رہے ہو، اچانک کانٹا لگ جائے، تو اچانک جب کانٹا لگتا ہے تو زبان سے ایک سی سی نکلتی ہے، ایک آواز سی نکلتی ہے، تو عربی ادب میں اس کو کہتے ہیں ہس اور ناف۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں تو اس بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں اپنی موت کا ڈر تھا جنہیں ایک بار نہیں
100 سے زیادہ مرتبہ سانپ ڈستا رہا، اس نے زبان سے سی بھی نہیں کی. تو جو اگر اپنا ڈر ہوتا تو پہلی بار ہی سانپ نے ڈسا تو شور مچاتے کہ مجھے سانپ ڈس گیا، اور بتاتے آقا ادھر سانپ ہے، وہ ایڑی رکھ کے بیٹھے ہیں. سانپ 100 سے زیادہ مرتبہ کاٹتا رہا، اپنی جان کا خوف ہوتا تو پہلی بار ہی شور کرتے. جو 100 سے زیادہ مرتبہ سانپ کے ڈسنے پہ شور نہیں کرتا، تو کہتا ہے کہ انہیں اپنی جان کا خوف تھا. کہتے غار کے اندر صدیق اکبر کو بھی اپنی جان کا خوف نہیں تھا، وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے تھے. اور جو بھی کوئی دشمن کی طرف سے تیر آئے آپ چاہتے تھے پہلے ابو بکر کو لگے. اب یہ تو غار کے اندر کا معاملہ تھا، اور غار سے باہر کیا تھا؟ جب آقا چل رہے تھے، ابھی غار میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدیق اکبر چلتے چلتے نا اچانک مصطفیٰ کے آگے آ جاتے. حالانکہ آگے چلنا منع ہے، آگے نہیں چل سکتے آقا کے، لیکن صدیق اکبر چلتے چلتے آگے آ جاتے تھے، اور پھر چلتے دوڑتے پیچھے آ جاتے تھے. کبھی جگہ بدل کے حضور کے دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، جگہ بدل رہے تھے بار بار. آقا نے پوچھا اے ابو بکر خیر تو ہے، جگہ بدل رہے ہو، کیوں بدل رہے ہو؟ عرض کیا آقا چلتے چلتے مجھے خیال آتا ہے دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، سامنے سے کوئی تیر نہ آ جائے، میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ تیر مجھے لگے. کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں. کبھی خیال آتا ہے دائیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، میں دائیں آ جاتا ہوں. کبھی خیال آتا ہے بائیں سے حملہ ہو سکتا ہے، میں بائیں آ جاتا ہوں. تو جو مصطفیٰ کی خاطر یوں جگہ بدل رہا ہے تاکہ تیر آئے تلوار آئے مصطفیٰ کو نہ چھوئے، ابو بکر کو لگے، میں تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں اپنی جان کی فکر تھی، بلکہ یہ حزن صدیق اکبر کو اپنا نہیں تھا، مصطفیٰ کا تھا. اب جب امام جعفر صادق نے یہ جواب دیا نا تو وہ رافضی اس پہ لاجواب ہو گیا. اب اس نے اس بات کو چھوڑ کے ایک اور دلیل پکڑی. اب ادھر سے جو بات نہیں بنی نا افضلیت ثابت کرنے کی مولا کائنات کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر، اس نے پھر ایک اور بات پکڑی. اس نے کہا چلو ایک اور بات کرتا ہوں. تو اس نے باتیں تو بہت ساری کی، ان میں سے میں صرف ایک کوٹ کر کے اسی پہ آج کی بات ختم کروں گا. اس رافضی شخص نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت کا انکار کر رہا تھا، اس نے ایک حدیث پاک پڑھی جو بڑی مشہور حدیث ہے. قال له الرافضی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور آگے کہتا ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور جو ان دونوں کا باپ ہے نا علی، وہ ان دونوں سے اچھا اعلیٰ ہے. یہ کہ جن کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں تو باپ کا عالم اور باپ کی فضیلت تو ان سے زیادہ ہے. تو اس نے اس حدیث کو پڑھا، اور اس حدیث کو پڑھ کے جنت کی سرداری جوانوں کی ثابت ہوئی حسنین کریمین کی، اور حسنین کریمین کے بھی سردار ہیں مولا علی شیر خدا. تو اس سے وہ مولا علی کی جنت میں جوانوں پر سرداری ثابت کر رہا تھا کہ جب مولا علی شیر خدا جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو پھر فضیلت ان کی زیادہ ہے، صدیق اکبر سے ان کی فضیلت زیادہ ہے. اب دیکھیں امام جعفر صادق نے اس سوال کا جواب کیسے دیا ہے. اس سوال کا جواب سن لیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ حسنین کریمین کی شان ہے، اور اس تناظر میں مولا علی کی شان اپنے بیٹوں سے زیادہ ہے. جب بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو پھر باپ ان جوانوں کے سرداروں سے بھی اعلیٰ ہے. تو اس نے اس حدیث کو پڑھ کے افضلیت مولا کائنات واضح کرنا چاہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں قال له جعفر لأبی بکر عند اللہ افضل من ذالک، اے شخص صدیق اکبر کی جو شان ہے نا اللہ کی ہاں اس بات سے بھی زیادہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اب جنتی جوانوں کے سردار حسنین، اور حسنین سے بھی افضل ہے مولا علی. تو جب جنتی جوانوں کے سردار ہوئے مولا علی تو آپ کہتے ہیں اے رافضی صدیق اکبر کی عظمت اللہ کے ہاں اس بات سے زیادہ ہے. اچھا اب وہ سوال پیدا ہوا کیسے زیادہ ہے؟ تو آگے آپ نے امام جعفر صادق نے حدیث کوٹ کی جو حدیث مولا علی شیر خدا نے خود بیان کی ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بیان کیا. مولا علی شیر خدا امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حدثنی ابی عن جدی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ
کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے بتایا، میرے باپ کو میرے دادا نے بتایا، میرے دادے کو مولا علی شیر خدا نے خود بتایا. یعنی یہ سند بھی حدیث کی یہ ائمہ اہل بیت کی ہے. امام جعفر صادق کو بتا رہے امام محمد باقر، ان کو بتا رہے امام زین العابدین، ان کو بتا رہے امام حسین علیہ السلام، اور ان کو بتا رہے مولا علی شیر خدا علیہ السلام. یعنی اہل بیت کی یہ سند ہے. تو آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے میرے بابا نے خود بتایا. کیا بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ قال کنت عند النبی ولیس عنده غیری. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت میرے سوا مصطفیٰ کے پاس کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، یعنی اکیلا میں تھا. ولیس عنده غیری کہتے ہیں ہم دو ہی تھے. اذا کہتے اذ اطلع ابو بکر و عمر کہ اتنے میں سامنے سے ابو بکر و عمر آتے ہوئے نظر آئے. یعنی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو دور سے دو بندے آتے ہوئے نظر آئے، ابھی آپ کے پاس نہیں پہنچے، آتے ہوئے نظر آئے. کہتے اذ اطلع ابو بکر و عمر آتے ہوئے دکھائی دیا ابو بکر و عمر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے آنے سے پہلے آقا نے مجھے ایک بات بتائی ان دو کے بارے میں. اے علی وہ جو دو آ رہے ہیں نا ان کے بارے میں تجھے ایک بات بتانے لگا. تو آقا نے اس وقت مجھے ان دو کے بارے میں بات کی تھی. وہ کیا بات کی تھی؟ آقا نے فرمایا اے علی تجھے بات بتاتا ہوں، لا تخبرہما یا علی ما داما حیین. اے علی لیکن جب تک یہ دونوں زندہ رہیں ابو بکر و عمر، ان کی زندگی میں یہ بات ان کو نہیں بتانی. یہ بات تجھے بتا رہا ہوں اے علی، جب تک یہ دونوں زندہ رہیں ابو بکر و عمر، ان کی زندگی میں ان کو یہ بات نہیں بتانی، پردے میں رکھنی ہے. اور جب ان کی وفات ہو جائے پھر دنیا کو بتانی ہے. نہ ان دو کو بتانی ہے اور ان دو کے علاوہ ان کی حیات میں نہ کسی اور کو بتانی ہے. کسی اور کو بتائیں گے وہ ان کو بتا دے گا. تو میں چاہتا ہوں ان کی زندگی میں یہ بات ان کو پتہ نہ چلے. اب روایت کرنے والے مولا علی آقا نے مجھے منع کیا تو آپ نے اس پردے کی لاج رکھی، اور جب تک ابو بکر و عمر حیات رہے آپ نے یہ بات جو آقا نے بتائی آگے جو بتانے لگا ہوں ان کی زندگی میں نہیں بتائی. اور آقا کا یہ فرمانا کہ لا تخبرہما یا علی ما داما حیین، اے علی جب تک یہ دونوں زندہ رہے تو نے یہ بات ان کو نہیں بتانی. آقا یہ فرما کے یہ بھی بتا رہے تھے اے علی تو ان کی زندگی میں حیات بھی رہے گا اور جب یہ وصال فرما جائیں گے تو اس کے بعد بھی رہے گا. تجھے موت نہیں آ سکتی جب تک یہ حیات ہے، کیونکہ یہی بات تو نے ان کی وفات کے بعد بتانی ہے. اور آقا آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ علی شیر خدا علیہ السلام ان کا نمبر چوتھا ہے، اپنے نمبر پہ آئیں گے، خلافت کریں گے. اب بات ان دو کی ہے، اے علی ان کی زندگی میں ان دونوں کو نہیں بتانی، نہ کسی اور کو بتانی ہے. اب بات کیا ہے؟ اس رافضی کے سوال کا جواب دیا جو کہتا تھا سجدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین وابوہما خیر منہما. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ان دونوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو وہ بدرجہ اولا سردار ہوئے جنتی جوانوں کے. تو اس طرح مولا علی کی شان زیادہ ہے بنسبت صدیق اکبر کے. اب جواب سنیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے بابا علی شیر خدا نے میرے نانا مصطفیٰ سے خود سنا. آقا نے علی سے فرمایا اے علی ایک بات بتانے لگا ہوں، ابو بکر عمر آ رہے ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ فقال النبی یا علی اور مولا علی کہتے ہیں کہ فما اخبرت بھی احدا حتی ماتا، جب تک یہ دونوں حیات رہے میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اور جب ان کی وفات ہو گئی پھر میں نے راز کھولا. اب وہ بات کیا ہے سنیں. فقال النبی آقا نے فرمایا یا علی یہ جو دو آ رہے ہیں نا سامنے ابو بکر و عمر، آقا فرماتے ہاذان سیدا کہول اہل الجنہ وشبابہا. اے علی یہ جو دو آ رہے ہیں نا یہ جنت کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کہول جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو وفات کے وقت، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان دونوں کے جنت کے سردار ان لوگوں کے جنت کے سردار یہ دو ہیں. وشبابہا اور جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار بھی یہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ بڑی عمر کے لوگوں کے سردار بھی یہی ہوں گے اور جوانوں کے سردار بھی یہی ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے رافضی اب دیکھ
ٹھیک ہے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور مولا علی ان کے والد ہیں، لیکن ابو بکر عمر جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں اور بڑی عمر کے لوگوں کے بھی سردار ہیں۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں فیما مدا من صالح الدہر فی الاولین وما بقی فی غابرہ من الآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آگے پھر آقا نے وضاحت بھی کر دی، فرمایا کہ آج تک جتنے شباب اور کہول پیدا ہو چکے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ان میں سوائے نبیوں اور رسولوں کے باقی سب کے سردار یہ دو ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد جنت میں جو بڑی عمر کے ہوں گے یا جوان ہوں گے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو اب یہ امام جعفر صادق نے اس کو اس سوال کا جواب دیا جو کہتا تھا کہ اس لحاظ سے دیکھیں تو مولا کائنات کی شان زیادہ ہے۔ آگے بھی امام جعفر صادق ہیں جو کہتے ہیں میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں، تو پھر انہوں نے اپنے والد کی شان اس طرح اس کا دفاع کیا، اور وہ عقیدہ جو پچھلے 1300 سال سے 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے اسی عقیدے کی آپ نے حفاظت کی، اور وہی پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ آج صرف دو باتیں میں امام جعفر صادق اور اس شخص کا جو آپس کا مباحثہ ہے اس میں سے آپ کو فقط بتائی ہیں۔ تو اس نے تو بہت ساری باتیں کی لیکن وہ ساری باتیں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں اور نہ ہی مقصود ہے، فقط ایک میسج تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ تو آج چونکہ شیخین کی ذات کو معاذ اللہ نشانہ بنایا جاتا ہے طعن و تشنیع کا، تو ہر دور کے اندر میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری میں، پھر مولا کائنات نے اپنے دور خلافت میں جس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے بعد بہتر کون ہے، آپ فرماتے تھے اللہ کے رسول کے بعد بہتر صدیق اکبر ہے، پھر عمر بن خطاب ہے، اور پھر عثمان غنی، اور پھر اپنے نمبر پہ مولا علی شیر خدا۔ پھر شخصی فضائل دیکھیں کہ ذاتی فضائل اگر وہ دیکھیں تو وہ پھر مولا علی شیر خدا کے سب سے زیادہ ہے، لیکن جس پہ عقیدہ امت کا رہا ہے وہ